واصف صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی منزل کی جانب اٹھنے والا ہر وہ قدم جو یقین کے ساتھ اٹھایا گیا ہو وہی آپ کی منزل ہے، وہی آپ کی کامیابی ہے. اشفاق احمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ دراصل ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام اور جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں دراصل یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. نوجوانوں کو خاص طور پہ میں یوز کو کہنا چاہوں گا، یار یہ محبت کے چکر سے باہر نکلیں، یہ عشق مشوقی اور سستی شاعری ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں، یہ افسانوی باتیں، ناولز، یہ کہانیوں کے چکر، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یہ نیا سال آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں سمیٹنے کا سبب بنے. اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے نئے سال کو لے کر. سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہوں گا سال 2021 کے بارے میں. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسا ہونا چاہیے تھا، کیسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاسٹ کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو چیزیں ماضی کا حصہ بن جائیں، جو ماضی میں چلی جائیں، انہیں بھول جانا ہی بہتر ہے. ان سے ملنے والے جو اسباق ہیں انہیں یاد رکھنا آپ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے. وہ جو سبق آپ نے تجربوں، حادثوں کے نتیجے میں گزرے ہوئے سال سے حاصل کیے ہیں، ان تمام اسباق کو اپنے پلو سے باندھ لیں اور پھر اپنے سال 2022 کا آغاز کریں. وہ جو تجربے اور حادثے آپ کی پچھلے سال میں گزرے ہیں وہ آپ کے نئے سال میں کام آئیں گے. بہت سارے لوگ گزشتہ سال کو اپنی ناکامیوں کا سال، اور کچھ لوگ اسے اپنی کامیابیوں کا سال سمجھتے ہیں یا اسے نام دیں گے. کچھ لوگوں کے مطابق وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے اور وہ سال گزر گیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس موجودہ لمحہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اور نیا موقع ہے. زندگی موقعوں کا نام ہے. آپ کو ایک اور موقع ملا ہے. آپ ابھی بھی وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو منزل ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی. مسافر کے لیے شرط ہے کہ وہ چلتا رہے. وہ جو راستے میں جہاں رکتا ہے وہ اس کی منزل نہیں، دراصل پڑاؤ ہے. یہ مختلف پڑاؤ آپ کی زندگی میں چلتے رہتے ہیں. جب تک آپ کی سانس باقی ہے تب تک آپ کی منزل کے لیے آپ کا جو سفر ہے وہ جاری رہنا چاہیے. واصف صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی منزل کی جانب اٹھنے والا ہر وہ قدم جو یقین کے ساتھ اٹھایا گیا ہو وہی آپ کی منزل ہے، وہی آپ کی کامیابی ہے. تو منزل کے لیے اٹھایا جانے والا جو اپنا قدم ہے اس پر خوش ہوا کریں، اسے اپنی کامیابی سمجھا کریں. بعض اوقات توقیر بھملہ صاحب کے مطابق بعض اوقات ہم بہت بڑا کرنے کے چکر میں اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو چھوٹے چھوٹے کام کرنا سیکھیں. اشفاق احمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ دراصل ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام اور جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں دراصل یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں بہت بڑے گولز، بہت بڑے ٹارگٹس سیٹ نہ کریں. آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں. آپ ایک گول اپنا جو ہے وہ عظیم رکھنا چاہیے. مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے، لیکن جن راستوں سے گزر کر آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے وہ آپ کے ٹارگٹس ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس جو راستے ہیں منزل کی طرف جانے کے، ہر ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد خوشی منایا کریں، کامیابی کا جشن منایا کریں، پھر اگلے ٹارگٹ کی طرف چلے جایا کریں. اور ان چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کو حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی بڑی منزل یعنی اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ پچھلے سال بہت سارے لوگ اس بات کا بھی سوچ رہے ہوں گے بیٹھ کر کہ ہم نے ٹارگٹس سیٹ کیے تھے، ہم نے اپنے گولز بنائے تھے، ہم نے پلاننگز کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی.
ایسے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹارگٹس بنانا، اپنے گولز سیٹ کرنا، ٹائم مینجمنٹ، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا، یا پھر اپنے جو اچیومنٹس ہیں، جن چیزوں کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو لکھ لیا، ان کی فہرست تیار کر لی، لیکن آپ نے ان کے لیے کام نہیں کیا، حرکت نہیں کی، تو ظاہری سی بات ہے آپ کے وہ مقاصد، آپ کے وہ خواب، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہونے تھے۔ ان کو پورا کرنا ہے تو پورا کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ صرف لکھ لینے سے، لسٹ تیار کر لینے سے، سوچ لینے سے، منصوبہ بندی کر لینے سے، لایا عمل بنا لینے سے آپ اپنی چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اس کے لیے نکلے نہیں ہیں، آپ نے اسٹرگل نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی، آپ نے اس کے لیے کام نہیں کیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے نئے سال میں یہ چیز اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں کہ صرف سوچتے نہیں رہنا، کام کرنا ہے، صرف پلاننگز نہیں کرنی، ان پہ عمل کرنا ہے، صرف ٹائم ٹیبل بنانا نہیں ہے، کاغذ پہ نہیں اتارنا، اس کو فالو کرنا ہے، صرف ٹارگٹس کو لکھنا نہیں ہے، ون بائی ون ہر اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا میکسیمم دینا ہے۔ اس چیز کو اپنے ساتھ ایڈ کریں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہماری آخری جو منزل ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ اور ہی کوئی مقام ہے۔ اس کے لیے بھی تیاری اپنی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ سال جہاں کم ہوتے جا رہے ہیں، در حقیقت آپ کی، میری، ہم سب کی سانسوں میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارا جو وقت ہے جو باقی رہ گیا ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ تو دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اپنے جو لوگ جن کے ساتھ آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں انہیں منا لیں یار، جس سے معافی مانگنی ہے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی سے معافی مانگنے پر یا کسی کو معاف کر دینے پر اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو روز معاشر مجھ سے لے لینا، کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ ایسے انسان کو بڑا مقام اور رتبہ عطا کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، وہ اپنے ملنے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، وہ ان کے دلوں میں محبت اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ ضد، یہ غصہ، یہ انائیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیں۔ ایک اور چیز اپنے ساتھ ایڈ کریں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھیں، ان کو گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد دینا سیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے پوچھیں، ان کی کامیابی کے راز پوچھیں، گر پوچھیں، ان کی عادات کو دیکھیں، ان کی عادات اپنانے کی کوشش کریں، ان کے جو طریقہ کار ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان سے سیکھ کر آپ بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ حسد، بغض، خام خواہ کا جیلس ہونا، یہ اس کی کامیابی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ اسے اور کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو کون ہے جب میں اسے کامیابی عطا کر رہا ہوں، تیرے جلنے سے کیا ہوگا؟ تو جلنے میں نقصان ہی ہے، اپنا نقصان ہے، اس سے بہتر ہے خوش ہونا سیکھیں۔ کہتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا اور خوش ہونا اسے دیکھ کے، اللہ کو یہ عادت پسند ہے۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کے انسان کا خوش ہونا، یہ عادت اللہ کو پسند ہے۔ جیلس ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو لوگوں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں، ان کی عادات کو اپنانا سیکھیں، ان سے گر لیں، ان سے اسباق لیں زندگی کے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک بزرگ یا کوئی بھی فیلڈ کا ایسا بندہ جس نے 8 سے 10 سال اپنی فیلڈ میں گزارے ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص آپ کو چند ہی لمحوں میں اتنا کچھ سکھا سکتا ہے جتنا شاید آپ 20 30 40 50 کو تو پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تجربات کا اور حادثات کا ایک پورا نچوڑا ہوا ارک ہوتا ہے۔ وہ ارک اگر آپ نے پی لیا نا، یا انہوں نے وہ ارک آپ کو پلا دیا، تو پھر آپ کے قدم جو ہیں وہ اٹھتے ہی چلے جائیں گے جانب منزل، اور پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ چھوڑ دیں پیچھے۔ نوجوانوں کو خاص طور پہ میں یوتھ کو کہنا چاہوں گا، یار یہ محبت کے چکر سے باہر نکلیں،
یہ عشق مشوقی اور سستی شاعری، ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں. یہ افسانوی باتیں، ناولز، یہ کہانیوں کے چکر، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنے ٹارگیٹس کو دیکھیں. آپ اپنے دوران تعلیم آپ سکلز کے اوپر توجہ دیں. آج کل حالات ان امپلائمنٹ کے آپ کے سامنے ہیں. یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد پتہ لگتا ہے چند کتنا گزاری یہ رات ہوئے. پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں جب وہ دھکے کھاتا ہے 10 سے 12 ہزار روپے کی جاب کے لیے. تو ابھی یہ جو ٹائم ہے آپ کے پاس، یہ پریشیس ٹائم ہے، گولڈن ٹائم ہے. اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں. کسی فیلڈ میں گھس جائیں، اس کا ایکسپیرینس لے لیں. یہاں ڈگری آپ کے پاس ہو، یہاں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ لگ جائے، تاکہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی سیلری یا جاب حاصل کر سکیں. ادروائز صرف ڈگری کی بنا پر آپ کو ہزاروں لاکھوں نوجوان دھکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. سکلز کی جانب آ جائیں، سافٹ سکلز کی طرف آ جائیں. ڈیجیٹل ایج ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. ماڈرن ایج ہے جس میں آپ کے پاس سافٹ سکلز یعنی فری لانسنگ وغیرہ، اس طرح کے بلاگنگ وغیرہ، اس طرح کے کورسز کر لیں. لوگ آن لائن بڑی ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ ہنر اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی زندگی میں کام آئے گا. آپ زمانہ طالب علمی میں ہی اپنے اخراجات خود برداشت کر سکیں گے، والدین پر بوجھ نہیں بنیں گے. والدین سے درخواست کروں گا اس سال کے اختتام پر کہ اپنے بچوں کے انٹرسٹ اور پیشن کو توجہ دیں، ان کی سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. فیملی ٹائم جو ہے اس کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. فرسٹریشن آلریڈی بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور اس کی وجہ ہماری ایک دوسرے سے دوری ہے. ایک ہی گھر کے 8 لوگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو ٹائم ہے، اسکرین ٹائم جو ہے، وہ تبھی ریڈیوس ہوگا جب پیرنٹس اور بچوں کی، بہن بھائیوں کی، تمام فیملی ممبرز کی آپس میں اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جب لوگ بیٹھیں گے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا حال چال پوچھیں گے، کالج اور جاب کے جو حالات ہیں وہ پوچھیں گے، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، آپس میں گپ شپ ہوگی. تبھی ہماری جو فرسٹریشن ہے یہ کم ہو جائے گی اور وہ جو محبتیں جو دن بدن وفات پاتی جا رہی ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف کتاب پڑھنے سے، کسی کی تقریر سننے سے، کسی موٹیویشنل سپیکر کا سیشن اٹینڈ کرنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو آپ احمق ہیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ کم عقل ہیں. دیکھیں، یہ ساری چیزیں، استاد ہو، کتاب ہو، کوئی رہنما ہو یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو، آپ کا کوئی بھی خیر خواہ ہو، یہ صرف آپ کو ایک سمت دیتے ہیں. آپ جب اس پر عمل کرتے ہیں، راستہ مل جانا بھی تو بڑی خوش قسمتی ہے نا. راستہ مل جانے پر ہی منزل ملتی ہے. یہ صرف آپ کو راستے کا بتاتے ہیں، آپ کو سمت دیتے ہیں. آگے جو مرحلہ ہے وہ آپ کے ایکشنز کا ہے، آپ کے کام کرنے کا، عمل کرنے کا ہے. اگر آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو وہ جو سمت، ڈائریکشن ہے، وہ جو راستہ ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جائے گا. ادروائز آپ گفتگو کی کشتی میں گھومتے پھرتے رہیں گے اور آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں. کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.